اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 43 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 44 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ ان بے شک نہ بے شک ہم نے انزل نازل کیا ہے، نہ ہم نے بے شک ہم نے نازل کی تورات فیہا فی میں اس میں ہدن ہدایت ہے، و نور اور روشنی ہے، نور ہے۔ یحکم وہ حکم دیتے تھے، بہا بے سے اس سے یعنی اس کے ذریعے سے، النبیون انبیاء، نبی کی جمع ہے نبیون، اس کے ذریعے سے انبیاء حکم دیتے تھے۔ الذین وہ لوگ جو اسلموا فرمانبردار تھے، للذین لی کے لیے، الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کو جو فرمانبردار لوگ تھے حکم دیتے تھے۔ وربانیون اور ربانیون اللہ والے، درویش، والاحبار اور علماء، بما اس لیے کہ بے سے ما جو اس سے جو یعنی اس لیے کہ جو استحفظوا وہ نگہبان کیے گئے تھے، یعنی نگہبان مقرر کیے گئے تھے، من کتاب اللہ من سے کتاب اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور کانو تھے، علیہ اللہ پر ہی اس پر شہداء نگران گواہ شہید۔ فلا تخشوا پس لا نہیں تخشو تم ڈرو، الناس لوگوں سے، وخشونی اور اخشو ڈرو نی مجھ سے، ولا تشترو اور لا نہیں تشترو تم خریدو، تم حاصل کرو، بے آیاتی بے سے آیت کی جمع ہے یا متکلم کی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو۔ ومن لم یحکم اور من جو لم نہیں یحکم فیصلہ کرے اور جو فیصلہ نہ کرے، بما بے سے ما جو اس سے جو یعنی اس کے مطابق جو انزل نازل کیا اللہ نے، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون وہی کافر ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی و نور اس میں ہدایت اور روشنی ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا اس کے ذریعے سے حکم دیتے ہیں انبیاء اور جو لوگ فرمانبردار ہیں، نیک لوگ، للذین ہادوا ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، وربانیون والاحبار اور درویش اللہ والے اور علماء بھی، بمستحفظوا من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے، وکانوا علیہ شہداء اور وہ اس پر نگران بھی ہیں۔ فلا تخشوا الناس پس تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی اور مجھی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو۔ ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک ھم الکافرون تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہے۔ دیکھیے کہ بات چل رہی تھی کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں نے ایک بہت بڑی حد جو ہے وہ بدل دی تھی اللہ کے کلام سے، تورات میں ان کے
گناہوں کی سزا مقرر تھی اور انہوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیا ہوا تھا۔ اس کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کتاب توریت کی تعریف کرتے ہوئے، مدح و تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس تورات کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ بن عمران پر نازل فرمائی تھی کہ اس میں ہدایت اور نورانیت تھی۔ انبیاء جو اللہ کے زیر فرمان تھے اسی پر فیصلہ کرتے رہے، یہودیوں میں اسی کے احکام جاری کرتے رہے، تبدیلی اور تحریف سے بچے رہے۔ ربانی یعنی عابد، علماء اور احبار یعنی ذی علم لوگ بھی اسی روش پر رہے، کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونپی گئی تھی اور اس کے اظہار کا اور اس پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ و شاہد تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ بجز اللہ کے کسی اور سے نہ ڈرو، ہاں قدم قدم اور لمحہ لمحہ پر خوف رکھو اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول فروخت نہ کیا کرو۔ جان لو کہ اللہ کی وحی کا حکم جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس میں دو قول ہیں جو ابھی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ایک شان نزول بھی سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسے لوگوں کو اس آیت میں تو کافر کہا، دوسرے میں ظالم، تیسرے میں فاسق۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے دو گروہ تھے، ایک غالب تھا، دوسرا مغلوب۔ ان کی آپس میں اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ غالب ذی عزت فرقے کا کوئی شخص اگر مغلوب ذلیل فرقے کے کسی شخص کو قتل کر ڈالے تو 50 وسق دیت دے، اور ذلیل لوگوں میں سے کوئی عزیز کو قتل کر دے تو 100 وسق دیت دے۔ یہی رواج ان میں چلا رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے، اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان نیچے والے یہودیوں میں سے کسی نے کسی اونچے یہودی کو مار ڈالا۔ یہاں سے آدمی گیا کہ لاؤ 100 وسق دلواؤ۔ وہاں سے جواب ملا کہ یہ صریح ناانصافی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی دین کے، ایک ہی نسب کے، ایک ہی شہر کے، پھر ہماری دیت کم اور تمہاری زیادہ۔ ہم چونکہ اب تک تمہارے دبے ہوئے تھے، تمہارے نیچے دبے ہوئے تھے، اس ناانصافی کو بادل نخواستہ برداشت کرتے رہے، لیکن اب جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عادل بادشاہ یہاں آ گئے ہیں، ہم تمہیں اتنی ہی دیت دیں گے جتنی تم ہمیں دو۔ اس بات پر ادھر ادھر سے آستینیں چڑھ گئیں۔ پھر آپس میں یہ بات طے ہوئی کہ اچھا اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ لیکن اونچی قوم کے لوگوں نے آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کے سمجھداروں نے کہا دیکھو اس سے ہاتھ دھو رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناانصافی پہ مبنی حکم کریں۔ یہ تو صریح زیادتی ہے کہ ہم آدھی دیں اور پوری لیں، اور فی الواقع ان لوگوں نے دب کر اسے منظور کیا تھا جو تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور ثالث مقرر کیا ہے تو یقیناً تمہارا یہ حق مارا جائے گا۔ کسی نے رائے دی کہ اچھا یوں کرو، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے بھیج دو، وہ معلوم کر آئے کہ آپ فیصلہ کیا کریں گے۔ اگر ہماری حمایت میں ہوا تب تو بہت اچھا، چلو اور ان سے حق حاصل کر آؤ، اور اگر خلاف ہوا تو پھر الگ تھلگ ہی اچھے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے چند منافقوں کو انہوں نے جاسوس بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں فرقوں کے بد ارادوں سے مطلوع فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ بنو نذیر کی پوری دیت تھی اور بنو قریظہ کی آدھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی دیت یکساں دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ قرضی اگر کسی نظری کو قتل کر ڈالے تو اس سے قصاص لیتے تھے، لیکن اس کے خلاف میں قصاص تھا ہی نہیں، سو وسق دیت تھی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا جس کا تفصیلی بیان گزر چکا۔ ان دونوں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، واللہ عالم۔ ہاں ایک بات اور ہے جس سے اس دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد ہی فرمایا، اگلی والی آیت جو ہم پڑھیں گے، وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ یعنی ہم نے یہودیوں پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا تھا کہ جان کے عوض جان، آنکھ کے عوض آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، زبان کے بدلے زبان، اور زخموں میں قصاص ہے، واللہ عالم۔ پھر انہیں کافی کہا گیا جو اللہ کی شریعت اور اس کی اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے اور حکم نہ کریں، کافر کہا گیا انہیں۔ گو یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے تو بقول مفسرین اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے ہر شخص کو شامل ہے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں اتری اور اس امت کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ہم مسلمان امت کا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رشوت حرام ہے، اور رشوت ستانی کے بعد کسی شرعی مسئلے کے خلاف فتویٰ دینا کفر ہے۔ سودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے وحی الہی کے خلاف عمدن فتویٰ دیا، جاننے کے باوجود اس کے خلاف کیا، وہ کافر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے فرمان سے انکار کیا اس کا یہ حکم ہے، اور جس نے انکار تو نہ کیا لیکن اس کے مطابق نہ کہا، وہ ظالم اور فاسق ہے، خواہ اہل کتاب ہو خواہ کوئی اور۔ شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں جس نے کتاب کے خلاف فتویٰ دیا وہ کافر ہے، اور یہودیوں میں دیا ہو تو ظالم ہے، اور نصرانیوں میں دیا ہو تو فاسق ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا کفر اس آیت کے ساتھ ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا کفر اس کے کفر جیسا نہیں جو سرے سے اللہ کے رسول، قرآن اور فرشتوں کا منکر ہو۔ عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قتم چھپانا کفر سے کم ہے، اسی طرح ظلم و فسق کے بھی ادنا اعلیٰ درجے ہیں، اس کفر سے وہ ملت اسلام سے پھر جانے والا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کفر نہیں جس کی طرف تم جا رہے ہو، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔